اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو قرآن میں ہمارے لیے وعدے کیے گئے ہیں جنتوں کے، ہم اپنے آپ کو اس کا اہل بنا سکیں۔ سورت الجاثیہ، جاثیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گرنے والی، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ ہر وقت رسول اللہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، ہر وقت معجزے کا تقاضا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے اپنے علاقے میں، تمہارے اپنے علاقے کے جانوروں میں، تمہارے اپنے علاقے کے اونٹ میں، یا اللہ ہم سے کہے مثال کے طور پر پولر بیئر کے اندر اللہ نے جتنی تخلیقات بنائی ہیں، ان کے ہیبیٹیٹ میں، ان کی خوراک میں، ان کے باڈی سٹرکچر میں، ان کے کھانے پینے میں، ان کے میٹنگ کرنے میں، ان کے صرف اور صرف بطن اور فرج میں انوالو رہنے سے اللہ نے بہت سی نشانیاں بنا دی ہیں۔ اس کو دیکھو، کمیلین کو دیکھو، گرگٹ کو دیکھو کیسے کیموفلاج کر کے رنگ بدل لیتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ نشانی نہیں ہے اللہ کی؟ تو جس کو اللہ کو چاہنا ہوتا ہے، جس کو اللہ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، وہ اللہ کو کائنات سے بھی ڈھونڈ لیتا ہے، اور جس کو اللہ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے وہ اپنے انفس کے اندر نشانیاں دیکھ کر، اپنے جسم کے سسٹمز کو دیکھ کر بھی اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ رب کو نہیں پہچانتا۔ اللہ نے کہہ دیا تخلیق پر غور کرو، تم رب تک پہنچ جاؤ گے۔ شب و روز کے فرق اور اختلاف میں بھی نشانیاں ہیں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے۔ کون ہے؟ افاک اثیم، ویل لکل افاک اثیم۔ ویل جو ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جس کے لیے آتا ہے روایات میں کہ جہنم خود اس سے دن میں کئی کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ نے کہا ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس پر اڑا رہتا ہے۔ آسمہ کہتے ہیں عربی زبان میں وہ اونٹنی جو تیز چل سکتی ہو مگر تیز نہ چلے۔ تو اللہ نے جھوٹے کو اسیم کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ حق پر چل سکتا تھا، اس کے کانوں سے ہدایت ٹکرائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اس کے سامنے اپنا علم اس کے سامنے کھولا تھا، اللہ نے اس کو صراط مستقیم کی جھلک دکھائی تھی، لیکن وہ ایسا گناہگار تھا کہ وہ پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر سے اپنے لائف سٹائل پر جمع رہا۔ بالکل وہی معاملہ کہ ہم قرآن سنتے ہیں، ہم درس اٹینڈ کرتے ہیں، ہم ہیبیچول درسیز بن گئے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر اور ہمارے لائف سٹائل کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی، ہمارے ہولیوں کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی، ہمارے فنکشنز کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی، ہمارے موت کے موقعوں پر، خوشی کے موقعوں میں سنت نظر نہیں آتی۔ وہی معاملہ ہے بالکل کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں، ایسے شخص کو زبردست عذاب کا مزدہ سنا دو، بتا دیا گیا۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے، ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اگر میرے اور آپ کے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن 1 to 1 جوک لگتا ہے، جو قرآن کے جوکس بناتے ہیں، جو جنت دوزخ پر جوکس سناتے ہیں، جو فرشتوں پر جوکس کریک کرتے ہیں، تو پلیز ان کی فکر کریں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ان سب کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور عہدے والے، اچھا پروفیشن رکھنے والے، ملٹی نیشنل میں کام کرنے والے، سی ای او کی سیٹ پر بیٹھنے والے، علم رکھنے والے، پروفیشنلی بہت اوپر ہونے والے، ہائر کریڈینشیلز رکھنے والے، یہ زیادہ تر اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں، اگر آپ کے خاندانوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ بس ایک ایسی چیز لگتا ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے اللہ ہے، ہاں معلوم ہے اللہ ہے، لیکن زندگی کے کسی عمل میں اللہ کے ہونے کی جھلک نظر نہیں آتی، تو آپ کو اور مجھے ان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند رہا کرتے تھے، راتوں میں اٹھ اٹھ کر آپ کے اور میرے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنی امت کے ہر اس شخص کے لیے دعا کیا کرتے تھے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ گناہ گار ہے، رات رات بھر کہا کرتے تھے امتی 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 امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ اس کو بخش دے۔ یہ اللہ کے رسول کی فکریں تھیں، اور آپ کی اور میری فکریں کیا ہوتی ہیں؟
ہماری فکریں کیا ہوتی ہیں؟ گھر بڑا بن جائے، گاڑی نئی آ جائے، ایک کے بعد دوسری گاڑی آ جائے، بچے بہترین کالجز اور یونیورسٹیز میں چلے جائیں، بچوں بہترین پروفیشنز جو ہیں ان میں چلے جائیں، بچے بہترین طریقے سے جو ہیں اپنے پروفیشنز میں اپنے کریئر میں فکس ہو جائیں، جا کے وہاں جا کے اچھے سی طرح سے جو ہے وہ اپنی ارننگ کر سکیں، پھر بچوں کی شادیاں ہو جائیں، پھر بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو مائیں پھر بھی دعائیں کرتے رہتی ہیں اللہ ان کو اولاد دے دے. بس دنیا، بس دنیا اور بس دنیا. جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا مانگتا ہے. ہم دعا سیکھ آئے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. مومن دونوں دنیاؤں کا خیر مانگتا ہے. مومن اپنے لیے آزمائش نہیں مانگتا، مومن اپنے لیے مشکل نہیں مانگتا. کہتا ہے اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے. جو دنیا کا حسنہ مجھے دے اس کو مجھے اپنی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ نے کہہ دیا جو اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. ان کے آگے جہنم ہے. وَلَا يُغْنِ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْءٌ وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے. ان کے لیے بڑا عذاب موجود ہے. دنیا میں اپنے سٹیٹس کو سب کچھ سمجھا تھا، اپنی پاور کو سب کچھ سمجھا تھا، اپنی سیٹ کو سب کچھ سمجھا تھا، اپنے اسکول کو سب کچھ سمجھا تھا، اللہ کی بات کو رد کر دیا تھا، اللہ کو بیک برنر پر ڈال دیا تھا. اللہ بھی تمہیں اب ذلت کے عذاب میں ڈال کر بھول جائے گا. اور وجہ کیا تھی بتا دیا، انہوں نے اللہ کی کتاب عظیم کو جھٹلایا تھا. اس کتاب کو صرف برکت کی کتاب سمجھا تھا، بس چوما چاٹی کی تھی، بس پیچھے مت رکھو، نیچے نہ رکھو، کشن پہ رکھو، اور اس کو یہاں مت رکھو، اور اس کو بہترین سے بہترین طاق میں رکھو، اور اس کو بہترین سے بہترین جو ہے وہ جسدانوں میں رکھو. اونچی جگہ پر بہت رکھا، تعظیم بہت کی لیکن توقیر نہیں کی اس کی. ایسی عزت نہ کی کہ جو عزت آپ کو اور مجھے اسی کے مقصد میں انوالو کر دیتی جس مقصد کے لیے یہ کتاب آئی تھی. اللہ نے کہا ھذا ھدی، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنے والے نہ بنے. اللہ الذی سخر لکم البحر، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو. مسخر کر دیا اللہ نے، ایسے سائنٹیفک لاز اس کے اندر بنا دیے، ایسے فزیکل لاز بنا دیے کہ پتھر ڈالتے ہو تو ڈوب جاتا ہے، اور جہاز چلاتے ہو پورے کا پورا فیری چلاتے ہو تو اس کے اوپر چلتی رہتی ہے. اللہ نے تمہارے لیے اسے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو وقت لگاتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ مل جائے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو کوئی برائی کمائے گا آپ ہی آپ اس کا خمیازہ بھگتے گا. پھر جانا تو سب کو اپنے اللہ کی طرف ہی ہے. اس سے پہلے ہم بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کر چکے، ان کو ہم نے عمدہ سامان زید سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اس بنا پر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ بنی اسرائیلیوں کو علم نہیں تھا، لا علم نہیں تھے. لا علم ہونا اور پھر اللہ کے سامنے پہنچنا، اس تک کوئی علم پہنچا ہی نہیں. ہو سکتا ہے اللہ اپنی شان رحمت سے اس کو معاف کر دے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن علم والا ہوتے ہوئے عمل نہ کرنا، اس پر سخت پکڑ آتی ہے. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اس کے بعد اب اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ پر قائم کیا ہے، لہذا فاتبعھا، تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. یعنی شریعت پر استقامت اختیار کرو. شریعت پر استقامت اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ کشادگی آ جائے گی. اور شریعت کی کشادگی کب محسوس ہوگی؟ عمل شرط ہے، ورنہ شریعت تنگ لگتی رہے گی، سزائیں مشکل لگیں گی. مسلمانوں نے تو اسلامی سزاؤں کا اس طرح سے ڈیفنس کیا نہیں، اس لیے نان مسلمز ہوں یا وہ کم علم مسلمان ہوں، سب نے اسلامی سزاؤں کو باربیرک کہا. ان کو شریعت کیوں مشکل لگی، ان کو شریعت کیوں تنگ لگی؟ اس لیے کہ انہوں نے شریعت پر عمل کر کے نہیں دیکھا.
جب تک شریعت پر انسان عمل نہیں کرتا اس وقت تک انسان کو شریعت تنگ لگتی رہتی ہے. اللہ نے تو آپ کے اور میرے لیے قدم قدم پر نیکی کمانے کے موقع رکھ دیے ہیں. مثال کے طور پر مردوں سے کہا باجماعت نماز ادا کرو، اور باجماعت نماز ادا کرنے کا اجر گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے. اب آپ امیجن کریں کہ دنیا میں اگر کسی کو نظر آ رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں نا کشادگی نظر نہیں آتی، کشادگی نظر نہیں آئے گی، یہ کشادگی علم الغیب عالم الغیب کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیں کوئی شخص نماز پڑھنے جائے مسجد اور اس کے ہر قدم کے نیچے 1000 کا نوٹ آ جائے تو پھر دیکھیں کیسے سارے لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں بھاگتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کیسے مسجدوں میں ٹھٹ کے ٹھٹ لگتے ہیں، جگہ نہیں ہوگی، مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں گی، سڑکوں پر ٹینٹ لگانے پڑ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مسجد جاتا ہے اس کے ایک ایک قدم کے نیچے 1000 کا نوٹ آتا ہے. اگر آج یہ مجھے اور آپ کو چیز نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجر لکھا نہیں جا رہا. آج اگر میں اور آپ اس اجر کو سمجھ نہیں پا رہے جو برکت کی شکل میں آتا ہے اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے، تو یہ آپ کا اور میرا قصور ہے. اللہ جس کو حکمت دے دیتا ہے اس کو یہ برکت اپنی زندگی میں محسوس ہوتی ہے. شریعت کشادگی لاتی ہے، آپ اور میں اس بات کو مانے یا نہ مانے، ہاں عمل شرط ہے. عمل کرو گے تو اس کی کشادگی، اس دین کا بیلنس ہونا، اس دین کی گہرائی تمہیں سمجھ آئے گی. اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. واللہ ولی المتقین، اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں. کس پر یقین لائیں؟ جو یقین لائیں آخرت پر، جو یقین لائیں اللہ پر، جو یقین رکھیں اللہ سے ملاقات پر، جو یقین رکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، جو یقین رکھیں اس قرآن پر، جو یقین رکھیں اس شریعت پر کہ اس میں سراسر میرا فائدہ ہے، اور جو یقین رکھیں اپنے انجام پر کہ یقیناً ایک دن میرا انجام سامنے آئے گا. نیک عمل کروں گی تو جنت میں جاؤں گی، اور اگر گناہ کروں گی، اللہ کی نافرمانی کروں گی تو جہنم کا گڑھا تیار ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان اللہ کی راہ میں قربانیاں دے رہا ہے، ایک انسان اپنی ٹیمپٹیشنز کو تھام تھام کے رکھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک انسان جو دل میں آتا ہے کرتا ہے، جو دل چاہتا ہے کھاتا ہے، جو دل چاہتا ہے پہنتا ہے، جیسے دل چاہتا ہے جاتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے جاتا ہے. تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقل سے کام نہیں لیتے. اس دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اور آخرت کے پیچھے عمل میں تھکنے والے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنی نیند کو توڑ کر اٹھ کر قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جانے والے اور بستروں میں نرم بستروں میں پڑے سوتے رہنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ شب قدر کی راتوں کے اندر سونے والے اور اللہ کے حضور سجدے میں گڑ گڑانے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے، لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ بار بار قرآن میں یہ بات کہتا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اللہ نے تو آپ کے اور میرے لیے جنت بنائی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ خود اس جنت کے لیے محنت کریں. اللہ نے ایک جنت بنائی، جنت عدن، جس کے لیے آتا ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے، جس کی ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ روبی کی، ایک اینٹ یاقوت کی ہے. اللہ چاہتا ہے میرے بندے اس میں آئیں اور انجوائے کریں. اللہ نے مجھے اور آپ کو جنت دینے کے لیے ایسی ایسی نیکیوں کے مواقع زمین پر رکھ دیے کہ آپ اور میں چاہیں تو اٹھتے بیٹھتے اپنی عبادت کو ظاہر کر کے اللہ کے سامنے، اپنی بندگی کو اس کے سامنے ظاہر کر کے جنت کما سکتے ہیں. لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارا نفس اتنا زیادہ شیطان کی باتوں میں آتا ہے، ہم نے اپنے نفس کو اتنا زیادہ شیطانی باتیں فیڈ کی ہوتی ہیں کہ وہ نفس ہمیں نفس سے لوامہ کی طرف لانے ہی نہیں دیتا، بلکہ نفس امارہ کی طرف لے کر جاتا ہے. ہم نے بات کی تھی نا 3 طرح کا نفس. نفس لوامہ جو آپ کو اچھائی کی طرف لانے کے لیے دعوت دے، آگے آئے گا. نفس امارہ پیچھے پڑ آئے ہم یوسف علیہ السلام کے ضمن میں، جو برائی کا حکم دیتا ہے. اور نفس مطمئنہ ہائیسٹ کوالٹی کا نفس، جس کو آپ نے قرآن کے ذریعے فیڈ کیا ہو، جو آپ کو شریعت کے اوپر قائم کرنے پر مدد کرے. وہ نفس جب نیکی کریں تو خوش ہو، جب گناہ کریں تو دکھ کرے، ویسا نفس. اللہ نے کہہ دیا اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. کیا؟ اپنے آپ کو ناراض نہیں کرنا، اپنے آپ کو
جو ہے اپنی کسی خواہش کو ختم نہیں کرنا، اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا. میں اپنے آپ کو انکمفرٹیبل نہیں کر سکتی، میں اپنے بارے میں بہت سینسیٹیو ہوں، میں کسی کی غلط بات برداشت نہیں کر سکتی. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، جو اپنے لیے سینسیٹیو ہے. مومن سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، مومن اپنے لیے سینسیٹیو نہیں ہوتا، مومن اوروں کے لیے سینسیٹیو ہوتا ہے. مومن اپنی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکالتا جس سے کسی دوسرے کا دل ٹوٹ جائے. ہاں، اگر حق بتا رہا ہے اور حق بتاتے میں بہت محبت کے ساتھ حق بتا رہا ہے، حق بتاتے میں کسی کا دل ناراض ہو جاتا ہے، وہاں مومن کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، وہاں اللہ کا معاملہ ہے. لیکن مومن اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کو یہ شاید قصہ پہلے بھی بتایا کہ اپنے ایک دشمن سے لڑ رہے تھے جس سے اسلام کے اوپر ان کی جو تھی دشمنی تھی، اس سے لڑائی میں انہوں نے مات دے دی تھی. اتنی مات دے دی تھی کہ اس کے سینے پر آ کر بیٹھ گئے تھے اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر بس اس کو قتل ہی کرنے والے تھے کہ اس شخص نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی نے اپنی تلوار نیام میں واپس ڈال دی اور اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے. وہ شخص حیران ہو گیا کہ آپ تو اتنا زیادہ قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، اور کہا کہ میں نے تو آپ کا غصہ اور بھڑکایا تھا، میں نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا تھا، پھر بھی آپ نے یہ کام کیا کہ آپ مجھے چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اب تک تو میں صرف اور صرف تم سے اسلام کی خاطر لڑ رہا تھا، اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو اس کے اندر ہو سکتا ہے میری اپنی ذاتی دشمنی شامل ہو جاتی، اور میں اپنی ذاتی دشمنی کے لیے اپنی تلوار کو خون کے رنگ سے نہیں رنگنا چاہتا. ایسے ہوتے تھے مسلمان. اور ہم کہتے ہیں اس نے میرا دل دکھایا ہے، اب میں اس کی بات نہیں مانوں گی، اس نے میری بات نہیں مانی، اب دیکھیں میں بھی اس کی آگے بات نہیں مانوں گی، اس نے میرے سے بدتمیزی کی تو میں نے اس سے بدتمیزی کی. بچے کیا کرتے ہیں آپس میں، اما دو بچوں کے اندر جو ہیں وہ سیز فائر کرا رہی ہوتی ہیں. اما بیچاری جو ہے وہ اس ریفری کی طرح ہوتی ہیں جس کو ایک پنچ ادھر سے پڑتا ہے اور ایک پنچ ادھر سے پڑتا ہے. اما کہتی ہیں دیکھو بیٹا بات سنو، نہیں آپ پہلے میری بات سنیں. اما کہتی نہیں دیکھو بیٹا بات سنو، نہیں دیکھیں میری بات سنیں، اس نے پہلے بدتمیزی کی تو میں نے بدتمیزی کی. اور دوسرا کیا کہتا ہے، اس نے مجھے غصہ دلایا تو مجھے غصہ آ گیا. اما بیچاری اسی ریفری کی طرح جن کو ایک ادھر سے پڑتی ہے اور ایک ادھر سے پڑتی ہے. اس کے بعد اما کیا کرتی ہیں، غصے میں ایک شاؤٹ کرتی ہیں، خاموش، اب کوئی نہیں بولے گا، چلو دونوں ایک دوسرے کو سوری بولو. تو یہی ہوتا ہے نا. تو کرنے کا کام کیا ہے، اپنی خواہش نفس کو اگر آگے رکھیں گے تو کبھی بھی نہ دوسرے کی ضرورت کو پورا کر سکیں گے، نہ اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ آپ کو اور مجھے کمفرٹیبل لگے گی. اللہ کی خاطر درگزر کر دیں، اللہ کی خاطر معاف کر دیں، اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا نہ بنائیں. اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا. چاہے آپ کے پاس کتنی ہی ڈگریاں ہو، اگر آپ اپنے آپ کو اپنے خواہشات کے، اپنے ہوا کے، اپنے ٹیمپٹیشنز کے حوالے کر دیں گی تو پھر یہی ہوگا، اللہ گمراہی میں دور پھینک دے گا. علم حاصل نہیں کیا نا، قرآن کی طرف نہیں آئے نا، وقت نہیں لگایا نا اس قرآن کے اوپر، تو کیا ہوا، اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی جائے گی. اللہ دلوں کو بند کر دیتا ہے. دل دھڑکتے ہیں بظاہر، پیلپٹیشن ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے، دل اپنی جگہ جو ہے وہ موو کرتا ہے، دل جو ہے وہ معلق بھی ہوتا ہے جسم کے اندر، لیکن مردہ، اللہ کی نظر میں مردہ، اس لیے کہ جو روح اس کے اندر تھی وہ کومے میں چلی گئی، وہ لولی لنگڑی ہو گئی، وہ ہینڈی کیپڈ ہو گئی، وہ پیرالائزڈ ہو گئی، اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. سب نظر آتا ہے، اللہ کا کلام اور اس کی آیات اور ان کی حقیقت نظر نہیں آتی. اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ علم اور ہدایت بہت ضروری ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم والا بنا دے، اللہ مجھے عمل کرنے والا بنا دے. بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہدایت کے لیے یاد رکھیں سننا ضروری ہے. بعض لوگ صرف چسکے کے لیے سنتے ہیں، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے قرآن سن کے، بڑا ہماری جو ہے وہ تھیراپی ہو جاتی ہے. قرآن صرف تھیراپی کے لیے نہیں سننا، قرآن عمل کے لیے سننا ہے. عمل کے میدان میں آگے سے آگے دوڑنا ہے. اگر عمل کے میدان میں آگے سے آگے نہ دوڑے تو یاد رکھیں عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے. بڑے عالم بن جائیں گے، بہت علم آ جائے گا، بہت گرامر سیکھ لیں گے، بڑی تجوید آ جائے گی، بڑا جو ہے وہ چیزوں کا فقہ معلوم ہو جائے گا، لیکن کیا کریں گے؟ اپنی خواہش کے لیے استعمال کریں گے، اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں گے. ایسے ہی لوگ یاد رکھیں دین میں تحریف کرتے ہیں. دین میں ڈسٹورشن کہاں سے آیا؟ کرسچین ٹریڈیشن کے اندر جو ڈسٹورشن آنا شروع ہوا وہ کہاں سے آیا تھا؟ ترجمے سے آیا تھا. جب لوگوں نے ہیبرو لینگویج سے اس کو ٹرانسلیشن کرنا شروع کیا اور پھر ترجمہ من پسند کرنا شروع کر دیا. آج بھی علم والا اگر عمل میں نہیں ہے آگے تو وہ اپنی مرضی کا قرآن جو ہے تحریف کر کے آگے لوگوں کو بتائے گا.
اپنی مرضی سے ترجمہ کر کے لوگوں کو بتائے گا اور پھر اس کے اندر تحریف کرے گا، نہیں زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ مراد نہیں ہے، نہیں اللہ کے رسول کا یہ مطلب نہیں تھا، اللہ کے رسول نے اس کو حرام نہیں قرار دیا، یہ سنت نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ یہ بہت علم والے لوگ ہی کرتے ہیں، اور یہ اس وقت لوگ کرتے ہیں جب وہ عمل سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کر رہے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں، سننے کی بات آ گئی تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی۔ اٹھاؤ لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ذہن بند، شٹ، بالکل بند کر لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ باپ دادا کو اٹھایا جائے گا، باپ دادا کو اٹھایا جائے گا، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ لاؤ قیامت اگر تم سچے ہو، اٹھاؤ باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ جس نے عمل نہ کرنا ہو اس کے پاس ہزار بہانے، اور جس کو عمل کرنا ہو اس کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر اللہ نے کیا کہا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ بس یاد رکھو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج میں زندہ ہوں اور مجھے مہلت زندگی ملی ہوئی ہے، مہلت حیات ملی ہوئی ہے، تو یقین رکھو کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم واپس پلٹ آؤ۔ جو انسان زندہ ہے اور اس کو قرآن سننے کا موقع مل جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے لیے خیر چاہتا ہے، اللہ اس کو ہدایت پر لانا چاہتا ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر جو موت آتی ہے وہ عمر دیکھ کر نہیں آتی۔ او ہو 16 سال کی، اچھا ملک الموت کے سوری، اچھا ابھی تم نے گریجویشن نہیں کیا، او ہو اچھا تم نے ابھی اے لیولز بھی نہیں کیا، اچھا ٹھیک ہے چلو میں 2 سال کے بعد آؤں گا تم سے ملنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، جب موت کا وقت مقرر ہے اس پر موت آ جاتی ہے، چاہے انسان 16 سال کا ہو چاہے 80 سال کا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے ہم لکھواتے جا رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، عملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیا۔ آپ دیکھیں ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل صالح ملے گا، انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی صریح کامیابی ہے، یہی گریٹ اچیومنٹ ہے۔ سینس آف اکمپلشمنٹ اگر آئے تو انسان کو جنت میں پہنچ کر آئے۔ اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے سینس آف اکمپلشمنٹ نہ آئے، میں نے یہ کام کر لیا، میں نے وہ کام کر لیا، اس پر کیا سینس آف اکمپلشمنٹ کرنا؟ کیا پتا شیطان آپ کا اور میرا وہ نیکی کا عمل لے اڑے۔ جب نیکی کریں عاجزی اختیار کریں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جب ان کو کامیابی ملی تھی، اور کامیابی بھی کیسی؟ فتح مکہ کی کامیابی۔ کس طرح سے مکہ میں داخل ہوئے تھے؟ سر جھکائے ہوئے، کوئی باش کرتے ہوئے نہیں، کوئی شور شرابہ ہنگامے کرتے ہوئے نہیں، کوئی جو ہے وہ نعرے لگاتے ہوئے نہیں، کوئی ڈھول دھمکے کرتے ہوئے نہیں، عاجزی کے ساتھ۔ تو انسان دنیا میں نیکی کے اوپر عاجزی اختیار کرتا ہے تو اس کو اور نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ دنیا میں اپنی نیکی کا غرہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ شیطان آ کر پکڑ لیتا ہے، اور پھر شیطان دوسری راہ پر ڈالتا ہے، اور ایسا ڈالتا ہے کہ نیکی کرنے کے دوبارہ موقع بھی نہیں آتے، یا ایسے نیکیاں کرواتا ہے ہر نیکی کروانے کے بعد ایسے ریا کے اندر، ایسے شو آف کے اندر، ایسے دکھاوے کے اندر انوالو کراتا ہے کہ ہر نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور انسان جو بظاہر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ واہ میں نے تو دنیا میں بڑی نیکیاں کی، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پہنچے گا تو اپنے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں نہ پائے گا۔ اس وقت تقاضا کرے گا اللہ وہ نیکیاں کہاں گئیں؟ اللہ کہے گا عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے اور تھکنے والے۔ بظاہر بہت تھکے تھے اللہ کی راہ میں، لیکن کبھی شو آف کر کے وہ نیکی ضائع کی، کبھی کسی کا دل دکھا کر وہ نیکی ضائع کی، کبھی کسی کی غیبت کر کے وہ نیکی ضائع کی، کبھی کسی کو اپنی نظروں سے گرا کر نیکی ضائع کی، تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے۔ تکبر دیکھیں ان لوگوں کا۔
ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیرے میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا وقیل الیوم، ان سے کیا کہا جائے گا، ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں نے قیامت کے دن اللہ سے ملنے کو بھلا دیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں نے اپنے آپ کو قیامت سے غافل کر کے رکھا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو اللہ نے کیا کہا، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا، اللہ کی آیات کو سیریسلی نہیں لیا تھا، اللہ کی آیات پر عمل نہیں کیا تھا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے، وہی زبردست اور دانا ہے۔ تو آپ اور میں کیا چھوٹے چھوٹے گھروں کو لے کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ آپ اور میں کیا اپنی وارڈروبس کو دیکھ کر بڑا بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ آپ اور میں اپنے بینک بیلنسز کو اور اپنے ریئل اسٹیٹ کو دیکھ کر کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ اللہ نے کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ۔ آپ اس آیت کے الفاظ کو اگر ادبی میں بھی پڑھیں تو جیسے اس کو پڑھا جاتا ہے اس سے بھی اللہ کی ایک ہیبت آپ کے اوپر آتی ہے، ایک اللہ کا مقام آپ کے اوپر کھلتا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی آیات کے اندر معجزے موجود ہیں۔ جب آپ اس آیت کو دہراتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اللہ کی ہیبت آ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا وہی زبردست اور دانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کال بائبل میں ملتا ہے Thy kingdom come, thy will be done on this earth as it is done in the heaven، یعنی اللہ کی شریعت جیسے کہ آسمانوں پر قائم ہے ایسے ہی اللہ کی شریعت کو زمین پر قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کام کو ایسے کر سکیں کہ جیسے کہ فرما بردار بندہ کرتا ہے، ہم شریعت کو نافذ کرنے والے بن جائیں اور ہم اس کی ابتدا اپنے 5 فٹ کے جسم سے کریں۔ ہم میں سے ہر ایک شریعت کو نافذ کرنے کی ابتدا کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کیسے شریعت کی ابتدا کریں، ہم کیسے شریعت کو نافذ کریں؟ ہم کوئی پالیٹیشین تھوڑی ہیں۔ شریعت نافذ کرنے کے لیے پالیٹیشین بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے 5 فٹ کے جسم کے اوپر شریعت نافذ کرنا شروع کریں۔ آپ نے ابتدا کر دی، آپ بارش کا پہلا قطرہ بن گئی، آپ نے بندگی کا حق ادا کر دیا، اور یاد رکھیں جو بندگی کا حق ادا کر دیتا ہے وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر چلا جاتا ہے۔ حسن بصری، آپ نے حسن بصری کا نام سنا ہے، اسلامک اسکالر، ان میں نام آتا ہے۔ حسن بصری کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ بندہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی رکھا اور خواہشات بھی رکھی، یہ فرشتوں سے بھی زیادہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے، یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ فرشتے جن کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے، وہ فرشتے جو صرف اور صرف اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ فرشتے جو کبھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے، حسن بصری کہتے تھے کہ یہ اللہ کا بندہ بندگی کر کے ان سے بھی آگے کے مقام پر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ول پاور کے ساتھ اللہ کی بندگی کی۔ اس کے پاس تو خواہشات تھیں، یہ چاہتا تو بطن اور فرش کا جانور بن کے رہ جاتا، بطن اور فرش کا صرف اور صرف غلام بن کر رہ جاتا، صرف پیٹ بھرتا اور اپنی شرمگاہ کی ضرورت پوری کرتا، صرف اپنے کپڑے اوڑھتا پہنتا اور اپنی خواہشات پوری کرتا۔ لیکن اس نے اپنی ول پاور سے اللہ کا بندہ بننا پسند کیا، بائی چوائس اللہ کا بندہ بنا۔ تو جب یہ بائی چوائس اللہ کا بندہ بنا تو یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کبریائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف۔ احقاف حقف کی جمع ہے، ہا کی زیر کے ساتھ حقف۔ قوم عاد کا ایک علاقہ تھا، اس کو بھی احقاف کہتے ہیں، اور عربی زبان میں سینڈ ڈیونز کو، ریت کے ٹیلوں کو بھی احقاف کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت خاص تک کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا، اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اللہ نے امتحان کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے۔ آپ مکی صورتوں میں، یہ بھی مکی صورت ہے، اور آپ مکی صورتوں میں نوٹ کر رہی ہوں گی کہ مکی صورتوں کے اندر ایمانیات کا بہت ذکر آتا ہے۔
بیسک عقائد کو درست کرنے کا بہت زیادہ بیان آتا ہے. اللہ کی کتاب، رسول، آخرت، ان سب چیزوں پر ایمان جو ہے یہ بہت زیادہ آتے ہیں. اور یہ اس لیے آتے ہیں اس لیے کہ مکے کے دور میں جو مشرکین تھے ان تک یہ پیغام پہنچانا ضروری تھا، جنہوں نے خود ساختہ اپنے عقیدے بنا لیے ہوئے تھے، تاکہ وہ اپنا عقیدہ درست کر لیں اور رسول کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آخرت کو سمجھیں. اپنے فگمنٹ آف امیجنیشن کی شکل میں، اپنے فگمنٹ آف امیجنیشن سے آخرت کو نہ مولڈ کریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سمجھیں کہ آخرت کی حقیقت کیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں کیا ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو، وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تمہارے پاس پہلے کی کوئی کتابیں موجود ہیں اور اس کے اندر ذکر ہے کہ کوئی نبی آئے گا تو تم لے آؤ. آپ نے ڈاکٹر ذاکر کو اکثر سنا ہوگا. ڈاکٹر ذاکر جو ہیں وہ کمپیریٹیو ریلیجن کے ساتھ جو ہیں اس کے اندر بہت ماشاءاللہ آگے ہیں، اور وہ ہندوؤں کے ساتھ اور مختلف ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹس کرتے ہیں. انہوں نے پروف کیا ہے ہندوؤں کو انہی کی کتاب سے، ویدا وغیرہ سے، کہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ ایک آخری رسول آئے گا. ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ قیامت قائم ہوگی. ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو اٹھایا جائے گا تو صرف قیامت کے بعد اٹھایا جائے گا. اسی طرح سے بائبل کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. اور بائبل جس کے اندر اتنا ڈسٹورشن ہو گیا، آج بھی خود ان کے اسکالرز کہتے ہیں کہ بائبل کے اندر اللہ کا کلام ایسے موجود ہے لائک اے ڈائمنڈ ان ڈنگ ہل، جیسے گائے کے گوبر میں ہیرا چمکتا ہے. آج بھی بائبل کے اندر جو احکامات صحیح اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہیں وہ ویسے واضح طور پر نظر آتے ہیں. اور جو ابھی بھی آپ کو بائبل کے مختلف ورژنز میں اللہ کے احکامات جہاں مل جاتے ہیں، وہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں بھی موجود ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا. تو اللہ نے تو ان کو کہہ دیا کہ تم اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو. تم نے جب جب رسول کی بات نہیں مانی، تم نے جب جب کتاب کی بات نہیں مانی، تم نے تب تب شرک کیا. آج بھی جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑا جائے گا، معاشرے کے اندر شرک پروموٹ ہو جائے گا. آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. مشرکین اپنے معبودوں کو پکارتے تھے تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں نے بھی اپنے بت بنا لیے. مشرکین کے بت کھڑے ہوتے تھے، مسلمانوں کے بت لیٹے ہوتے ہیں، ہڈیوں سے بھرپور ہوتے ہیں. مسلمانوں نے قبروں کو اپنا بت بنا لیا، مزاروں کو اپنا بت بنا لیا. حالات وہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے منکر ہو جائیں گے. وہ قبر والا کہے گا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے پکارو. وہ قبر والا کہے گا میں نے نہیں کہا تھا شرک کرو، میں نے نہیں کہا تھا میرے در پر آ آ کے دعائیں مانگو. اللہ میں تو خود محتاج تھا، میں تو اپنے لیے دعا نہ کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دن وہ کسی کو ایک دوسرے کی سپورٹ میں نہ پکاریں گے. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے. کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کبھی نہ بچا سکو گے. بتا دیا گیا کس اعتماد کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہوگی. سوچیں، اللہ کے رسول سے یہ بات کہلوائی گئی. اللہ کے رسول کی شخصیت جن کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. جب اللہ کے رسول قسم کھایا کرتے تھے تو اس میں ڈبل تاکید آ جاتی تھی، ڈبل ایمفسس آ جاتا تھا، ڈبل زور اور پرزور انداز آ جاتا تھا. ایک تو رسول اللہ کی اپنی شخصیت جو صادق اور امین ہے، اور دوسرے جب وہ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کریں تو اس میں اللہ کی شخصیت کا اثر. تو یہ کنوکشن ہے جو مبلغ کے اندر ہونا چاہیے. آپ بھی جب کوئی بات اللہ کے دین کی پروموٹ کریں اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی فرینڈز میں، تو میسج کنوے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے الفاظ میں کنوکشن کنوے ہونا بہت ضروری ہے. یہ کنوکشن فلٹر ڈاؤن کرتا ہے. انسان کا یقین جو ہے وہ ماحول میں سرائیت کر جاتا ہے. بتانے والے کا یقین سننے والوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس بات کے اوپر وقت لگائیں. یہ ہے اللہ کا کلام اور یہ ہے اللہ کے کلام کی شان. ایمان کی کنوکشن کے ساتھ اجازت تبلیغ کریں اور اس کی فکر نہ کیا کریں. فینسی ورڈ ڈھونڈنے کی فکر نہ کریں کہ بہت بڑی بڑی بہت مشکل ٹرمینالوجیز میں بات کرنا. بہت بہترین اوریٹر بن گئے اور لوگوں نے بہت آپ کی تعریف کر دی، واہ واہ کیا آپ نے بات کی. لیکن جب آپ لوگوں سے پوچھیں کیا بات کی، اس کا ایسنس کیا تھا، تو لوگوں کو کہیں پتہ نہیں کیا ایسنس تھا، بات بڑی اچھی کی تھی، بس
سمجھ کچھ نہیں آیا. فینسی ورڈز کی فکر نہ کیا کریں. جب آپ اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیں، چاہے 2 لوگوں میں چاہے 200 لوگوں میں، کیا انداز ہونا چاہیے؟ ایمان کے ساتھ. جس چیز پر آپ کا دل ٹھکا ہوا ہوگا، آپ اس چیز کو جس ایمان کے ساتھ بتائیں گی، وہ ایمان آپ کو کسی اور شکل میں نظر ہی نہیں آ سکتا. بھروسہ اپنے رب پر. جب بھی کسی کو اللہ کا کلام بتائیں، اور یہ جو انسان کا رب پر بھروسہ ہوتا ہے، یہی الفاظ میں ڈھل کر سامنے آتا ہے، یہی کنوکشن لے کر آتا ہے. جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے. میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے. وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اب بھی تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ تو یاد رکھو اللہ غفور اور رحیم ہے. شرک کرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف پلٹو گے تو بھی اللہ اپنی شان غفاری کے ساتھ ملے گا. کبیرہ گناہ کر کر بھی اللہ کی طرف پلٹو گے تو بھی اللہ معاف کر دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ تم پلٹ آؤ، تم شرمندہ ہو، تمہارے اندر گناہ کا احساس ہو، تمہارے اندر یہ احساس ہو کہ تم آئندہ غلطی نہیں کرو گے. ان سے کہو میں کوئی نرارا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونا ہے. جب رسول نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کل کیا ہونا ہے تو آپ اور میں کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم یہ کیسے امید لگا لیتے ہیں آج گناہ کر لیتی ہوں کل معافی مانگ لوں گی، اور یہ شیطان کرواتا ہے. کل کی معافی کے بھروسے پر آج گناہ کراتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ سے کہلوا دیا کہ میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونا ہے. کیا پتا کل معافی کی توفیق نہ ملے. کل کے بھروسے پر، کل کی معافی کے بھروسے پر آج گناہ نہ کریں. کیا پتا کل موقع نہ ملے، کیا پتا کل صحت نہ رہے، کیا پتا زبان میں طاقت نہ رہے، کیا پتا عقل ساتھ نہ دے، کیا پتا شعور باقی نہ رہے، کیا معلوم اللہ زندگی ہی لے لے. میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے سوچا بھی اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے تو سوچو، یہ جو ہم باتیں سن رہے ہیں یہ اللہ کے کلام کی باتیں ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اللہ نے یہ سب معاملہ کرنا ہے تو، اور اپنی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھو. ایک نظر پیچھے ڈال کر دیکھیں، کیا میری زندگی قرآن کے مطابق ہے؟ کیا میرا لائف سٹائل شریعت کے مطابق ہے؟ کیا میری زندگی میں سنتوں کا نور ہے یا بدعات کے اندھیرے ہیں؟ سوچ لیں انجام کیا ہوگا. اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ بھی شہادت دے چکا ہے. وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہ نے ظالم کس کو کہا؟ ظالم وہ جو اپنی زندگی میں قرآن کو اس کا حق نہ دے، قرآن کو اس کا مقام نہ دے، قرآن کو اس کے رائٹس نہ دے. اللہ نے اس کو ظالم کہہ دیا، بتا دیا وہ ظالم ہے. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے. یہ کب معاملہ ہوتا ہے انسان کا؟ جب انسان کا معبود اس کی دولت ہو جاتی ہے، اور انسان اگر دین پر آنا بھی چاہتا ہے تو کنڈیشنز لگا کر آنا چاہتا ہے. چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے، لساناً عربیہ، تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. اللہ بار بار اس قرآن کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ یہاں اللہ نے دولت کو معیار نہیں رکھا. یاد رکھو انسان شرک میں مبتلا کب ہوا؟ جب انسان نے یہ سمجھا کہ ہمارے اوپر اتنا اللہ دولت برسا رہا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہو. مشرکانہ مذاہب کے اندر یہی تو عقیدہ تھا کہ جس کو بہت اللہ دیتا ہے اس کا مطلب ہے دیوی دیوتا اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. ہم مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، اس کا مطلب ہے میں اللہ کی بڑی نیک بندی ہوں، اللہ کو میری کوئی ادا بڑی پسند آئی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ ڈھیل کے طور پر بھی دولت دیتا ہے. اپنے لائف سٹائل پر مڑ کر دیکھیں، اگر نافرمانیوں کے ساتھ دولت مل رہی ہے تو اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور اس دولت کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہے. دولت کا ملنا اور نہ ملنا ایمان اور بے ایمان والا ہونے کی نشانی نہیں ہے. اگر ایمان لانے سے حضرت بلال جو تھے اور جو حضرت خباب جو تھے ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا تو کیا یہ سب لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے؟ حضرت بلال غلام تھے، کوئی دولت تو نہیں رکھتے تھے، لیکن ایمان میں کہاں تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ اپنے سے آگے جنت میں سنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا تھا. شرک والا مذہب انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ انسان جو ہے تکبر کا شکار ہوتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کیونکہ میرے پاس بہت دولت ہے تو اسی لیے شاید جو ہے اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے. اس چیز کو یہاں ختم کر دیا گیا.
یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سوچ سمجھ کر قدم جنہوں نے اٹھایا، جنہوں نے قرآن کے پیچھے اپنی عقلوں کو چلایا، جنہوں نے قرآن کو اپنی عقل کے پیچھے نہیں بلکہ اپنی عقل کو قرآن کے پیچھے چلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہہ دیا کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بتا دیا گیا، سمجھ جاؤ اب بھی اس چیز کو، تمہارے پاس وقت ہے، پلٹ جاؤ۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے۔ صراط مستقیم ہم بار بار بات کرتے ہیں کیونکہ ہم سورہ فاتحہ میں بار بار صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں صراط مستقیم پر جو ایک دفعہ آ گیا اب واپس پلٹنے کا نہ سوچے۔ مومن کی زندگی میں واپس پلٹنے کی کوئی بھی ٹرمینالوجی ووکیبلری میں نہیں ہونی چاہیے۔ صراط مستقیم ایک ایسی سڑک ہے جو سیدھی اوپر جاتی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں صراط، ویسے بھی عربی زبان میں سیدھے کو کہتے ہیں۔ اسکالرز کہتے ہیں کیوں اس کو المستقیم کہا گیا، اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک اور صفت کیوں لائی گئی، سیدھا راستہ، حالانکہ صراط کے اندر آٹومیٹک یہ مفہوم موجود ہے سیدھا۔ صراط عربی زبان میں وائڈ، لانگ، ڈینجرس، سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں صراط کے علاوہ بھی راستے کے لیے الفاظ آتے ہیں، فج آتا ہے، طریق آتا ہے، سبیل آتا ہے، لیکن اللہ نے صراط کیوں استعمال کیا؟ صراط ایسا لفظ ہے عربی زبان میں جس کے مطلب ہوتے ہیں لمبا، لانگ، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈینجرس، خطرناک، جس کا مطلب ہوتا ہے وائڈ، چوڑا، اور جس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا۔ تو پھر اللہ نے اس کی صفت المستقیم کیوں استعمال کی؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا اوپر جاتا ہے، آسمانوں کی طرف۔ اب ایک راستہ اوپر آسمانوں کی طرف جا رہا ہے، آپ نے چلنا شروع کر دیا، اگر آپ رک گئیں تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے بیگیج کے ساتھ واپس پیچھے آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو رکنا نہیں ہوتا، نہ رکنا ہے نہ پیچھے آنا ہے، بلکہ ایک ایک قدم آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے اندر استقامت آتی ہے، اور جن میں استقامت آتی ہے اللہ نے کہا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو دنیا میں وہ کرتے رہے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ یہاں پر قرآن نے ایک بڑی زبردست سائنس کو بیان کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو چھڑانے میں وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اس کو چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کے اندر بیان کیا ہے کہ مدت رضاعت جو ہے اس کو عورت کو چاہیے کہ پورا کرے، دودھ پلانے کی عمر، اور دودھ پلانے کی عمر جو ہے وہ 2 سال آتی ہے، کامل 2 سال۔ 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 24 مہینے۔ 30 مہینوں میں سے 24 مہینے نکال دیں تو باقی کتنے بچے؟ 6 مہینے۔ آج کل پری میچور برتھس ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی بتا دیا کہ اگر 6 مہینے کے بعد کوئی عورت بچہ ڈیلیور کرتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے تم زنا کا الزام مت لگا دینا۔ 6 مہینے کے بعد بھی بچہ جو ہے وہ ڈیلیور ہو سکتا ہے، اٹس کوائٹ نارمل۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پری میچور برتھس ہو رہی ہیں، 6 مہینے کے اوپر بچہ سروائیو کر جاتا ہے۔ یہ نشانی ایک اس کتاب میں دی گئی ہے کہ فیوچر میں بھی ایسا ممکن ہے کہ 6 مہینے کی پریگننسی ہو۔ تو انسانوں میں عورتوں کی پریگننسی 6 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، اٹس کوائٹ نارمل، اس کے اوپر کوئی الزام لگانے والا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں واضح طور پر 24 مہینے جو ہے مدت رضاعت الگ کر دیے گئے، اور باقی جو 6 مہینے ہیں ان کو حمل کا پیریڈ، گیسٹیشن پیریڈ کہہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تو یہ اللہ کی ایک شان یہاں بیان ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور اس میں سے ماں کے ساتھ کہا کہ ماں کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا تھا کہ میرا سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ آپ نے کہا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر؟ آپ نے کہا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارا باپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی طور پر ماں کا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ ماؤں سے محبت کے ساتھ بات کریں، ماؤں کو اکھڑ کر جواب نہ دیں، ماؤں کو آنکھیں رول کر کر جواب نہ دیں، ماؤں کو باڈی لینگویج غلط بنا کر جواب نہ دیں، ماؤں کو کندھے اچکا کر جواب نہ دیں۔ ماں کوئی بات کہے تو یوں مت کریں۔ سب بچیاں جو بیٹھی ہیں ایسے آنکھیں رول کرتی ہیں، کیا آپ اور میں جو ہیں وہ بیلن سے روٹی گول کریں گے؟ ایسے آنکھیں گول کرتی ہیں اپنی مزے سے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے؟ اگر اماں نے آپ نے کوئی ایک بات اماں سے کہی، اماں نے نہیں سنی، اب کیا کہیں گے آپ؟ کیا ہے سنتے بھی نہیں ایک دفعہ کی بات؟ نہیں، آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ اور خاص طور پر جب والدین
بوڑھے ہو جائیں. ماں باپ بار بار باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں, ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا, ان کو سنائی نہیں دیتا ہے. جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو کیا کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. جب ماں باپ تمہیں دیکھیں ان کو مسکرا کر دیکھو. ماں باپ کی طرف مسکرا کر دیکھو گے صدقہ, ماں کی طرف مسکرا کر دیکھو گے, اللہ کے رسول نے کہا حج کا ثواب مل جائے گا. دیکھو ماں کی طرف مسکرا کے, بار بار دیکھو ماں کو مسکرا کے. اماں کہیں گی کیا بات ہے, خیریت ہے, بڑا مسکرا رہی ہے آج میری بیٹی. کوئی بات نہیں, آپ کہہ دیں جی ہاں میں حج کا ثواب کمانا چاہ رہی ہوں. مسکرا کر دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو والد دیے ہیں, قدر کریں ان کی. اللہ نے کہا جس سے اس کے والد ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اپنے والد کو ناراض نہ ہونے دیں. جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بن جائیں. بچیاں کہتی ہیں آپ لوگ ہم پر اتنی زیادہ سینکشنز کیوں لگاتے ہیں؟ ایک تو ہر وقت گھر میں کرفیو لگا رہتا ہے, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہ نہ بولو, وہ نہ کرو, اتنا نہیں بولو, اتنا نہیں کرو, اتنا اونچا نہیں بولو, اس طرح نہیں بولو, ایسے بات نہیں کرتے. آج کل کے بچوں کو تو یہ بھی لگتا ہے کہ ماں باپ جب کہتے ہیں غلط الفاظ استعمال نہیں کرتے, ماں باپ سے بچے کہتے ہیں یہ کون سے غلط الفاظ ہیں, اور بچے ایسی ایسی لینگویج بولنے لگ گئے ہیں. اور سکولز کے اندر بھی وہ اتنے آرام سے ایسی لینگویج, ابیوسو لینگویج بول رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بھی. اور جب آپ گھر میں آ کے بچے بولتے ہیں اور آپ ان کو منع کرتے ہیں تو بچے کہتے ہیں اس میں کیا بری بات ہے, اس میں تو کوئی بری بات نہیں. ایک دوسرے کو بڑے آرام سے ایڈیٹ کہہ دیا, کوئی بات ہی نہیں. ایک دوسرے کو بہت آرام سے اسٹوپڈ کہہ دیا, کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ماں باپ جب تربیت کریں تو کیا کریں؟ صبر کا مظاہرہ کریں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ آپ کے اور میرے سر پر کیوں رکھے ہیں. اللہ چاہتا تو جانوروں کی طرح جب ایک اولاد جو ہے ایک سرٹن ایج پر آتی, کھانے پینے کے قابل ہو جاتی, خود جا کر اپنا کما سکتی, تو اللہ کہتا ہے ان کو گھروں سے نکال دو. اللہ نے کیوں ماں باپ کو سروں پر رکھا؟ اللہ نے تربیت کے لیے ماں باپ کو سر پر رکھا ہے. اولاد کتنی ہی زیادہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے, اللہ نے ماں باپ آپ کے اور میرے سر پر کیوں رکھے ہیں؟ اللہ چاہتا تو جانوروں کی طرح جب ایک اولاد جو ہے ایک سرٹن ایج پر آتی, کھانے پینے کے قابل ہو جاتی, خود جا کر اپنا کما سکتی, تو اللہ کہتا ہے ان کو گھروں سے نکال دو. اللہ نے کیوں ماں باپ کو سروں پر رکھا؟ اللہ نے تربیت کے لیے ماں باپ کو سر پر رکھا ہے. اولاد کتنی ہی زیادہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے اویئر ہو جائے, اولاد کتنی ہی زیادہ جو ہے وہ ڈگری بڑی لے لے, اولاد کتنی ہی زیادہ دنیا کے بارے میں, دنیا کی پریکٹیکلٹی کے بارے میں جان لے. یاد رکھیں تجربے میں ماں باپ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ 40 سال کے بھی ہو جائیں گے, ماں باپ 80 سال کے ہو جائیں گے. آپ 50 سال کی ہو جائیں گی, ماں باپ 90 سال کے ہو جائیں گے. تو ان کی عزت کریں, ان کا اکرام کریں, اور اپنے چہرے کے تاثر کو ان کے سامنے کنٹرول کرنا سیکھیں. یہ آج کل کی نسل کی سب سے بڑی آزمائش, ماں باپ کے سامنے اپنے فیشل ایکسپریشن کو کنٹرول کر لینا. ایسے ایسے ان پہ جذبات کے سمندر آ جا رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر جب بوڑھے ماں باپ ہوں ان کا بہت دل دکھتا ہے, ان کو بہت اذیت ہوتی ہے. بچیاں کیا کہتی ہیں, بچے کیا کہتے ہیں, ہماری امی بوڑھی تھوڑی ہیں. ایک تو آج کل کسی کی بھی امی بوڑھی نہیں ہوتی, سبھی امیاں جوان ہیں. جو 40 کی ہیں وہ لگتی ہیں 20 کی, اور جو 30 کی ہیں وہ لگتی ہیں 15 کی. اتنی چھوٹی چھوٹی امیاں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ امیاں ہیں کہ فرینڈز ہیں کہ دوستیں ہیں. امی چاہے آپ کو عمر میں بڑی لگیں یا نہ لگیں, عزت اور احترام ان کا کرنا ہے. آپ نے اور میں نے اپنی ماؤں کا, اپنے باپوں کا احترام کرنا ہے. یاد رکھیں جس چہرے کے تاثر سے آج میں اور آپ ان کو دیکھیں گے, جب وہ آپ کو کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں اور آپ کا دل نہیں کرتا اور آپ صرف اور صرف ان کی بات مان کر جاتی ہیں, کیا پتا اللہ اسی وجہ سے آپ کو جنت عطا کر دے. مانے ماں باپ کی بات, ماں کے پیروں تلے جنت ہے. آپ کے ہم نے اٹھا کر دیکھی تھی, ہمیں تو کوئی جنت نظر نہیں آئی تھی. ماں کی خدمت میں جنت ہے, پیروں کے نیچے نظر نہیں آئے گی. ماں کے پیروں کے نیچے جنت نہیں آ سکتی. ویسے بھی مقصد کیا ہے, ماں کی خدمت کرو, ماں کا دل نہ دکھاؤ, ماں کے ساتھ روڈ نہ ہو جاؤ, ماں کے ساتھ سختی کا لہجہ نہ اپناؤ, ماں کو سنوب نہ کر دو, ماں کو چپ نہ کرا دو, ماں کے ساتھ لڑنے نہ بیٹھ جاؤ. غلطی کرو تو ماں کو سوری بولو, باپ کو بھی بولو سوری. آج کل کے بچوں کو سوری بولنا اتنی بڑی بڑی انائیں ہیں بچوں کی. کیا فرعون کی انا ہوگی جو بچوں کی انا ہوتی ہے, سوری نہیں بولتے ہیں. اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسن طریقہ اختیار کرو, سلوک کیا کرو, حسن سلوک کرو. اور یاد رکھو what goes around comes around. آج جیسا ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو گے, کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی. اور یاد رکھیں ہم سب جو بھی اس کمرے میں بیٹھے ہیں, چاہے کسی بھی عمر کے ہیں, چاہے 15 سال کے ہیں, چاہے 13 سال کے ہیں, چاہے 30 سال کے ہیں, چاہے 40 سال کے ہیں, ہم سب پر بڑھاپا آنا ہے, ہم سب نے بوڑھے ہونا ہے. جیسا آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ رکھ رہی ہوں,
کل میری اولاد میرے ساتھ اس سے بدتر رویہ رکھے گی، اس سے برا رویہ رکھے گی. تو ماں باپ کے ساتھ بہترین طریقے سے محبت کے ساتھ پیش آنے کو کہہ دیا گیا. اور یہی فرق ہے جو انسانوں اور جانوروں کا فرق ہے. جانور اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. انسان اپنے ماں باپ سے مشورہ مانگتے ہیں، ان کو اپنے مشوروں میں شامل رکھیں. ان کو ایسا نہ سمجھے بوڑھے ہو گئے بالکل بیکار، اب تو کسی مقصد کے نہیں ہیں، بس کونے میں پڑے ہیں، کھا پی لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، بس اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں، ان کو میڈیسن مل جاتی ہے ان کے ٹائم پر، اور بس ان کو مشوروں میں شامل رکھیں. اور والدین کے لیے اگر آپ ایصال ثواب بننا چاہتی ہیں، اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، تو بہترین طریقے سے سنتوں کو زندہ کریں. مت اس راستے کو فالو کریں جس راستے پر ماں باپ تھے اور وہ سنت والا راستہ نہیں تھا. یہ ان کے لیے، ان کے حق میں آپ بہتری نہیں کریں گی. صدقہ جاریہ بنے ان کے لیے. اور انسان کو یہی چیز ہائر ایوالوڈ بناتی ہے جانوروں سے، کہ انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. اور ایک چیز اور، جب یہاں ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی بہت اچھی بات ہے، اور یہ میرا اور آپ کا اخلاقی فرض ہے. جب میرے اور آپ کے پڑوسی کا اتنا حق ہے، جو میرا اور آپ کا نیکسٹ ڈور ہے، تو جو میرے اور آپ کے دوسرے کمرے میں رہتی ہیں، پڑوس کے کمرے میں رہتی ہیں خاتون، ان کا کتنا حق ہوگا. جو میرے شوہر کے والد اور میری شوہر کی والدہ ہوں گی، ان پر کتنا حق ہوگا. تو ان کا بھی بہترین طریقے سے خیال رکھیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. کہیں کھانے کے لیے باہر جائیں، ان کو ساتھ لے جائیں. کہیں گھومنے پھرنے جائیں، ان کو ساتھ لے جائیں. ازیوم نہ کریں بھائی تو جا ہی نہیں سکتے، بھائی ضرور آپ کی تو کمر میں درد ہو رہا ہوگا، ہم نے اس لیے نہیں پوچھا کہ آپ کی بیک میں پین تھا نا. نہیں، آپ پوچھیں، چاہے آپ کو پتا ہو وہ نہیں جائیں گی، آپ پھر بھی پوچھیں، امی آپ چلیں گی، ابا آپ چلیں گے. جب وہ کہیں نہیں، پھر یہ نہ کہیں اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ تیار بیٹھی تھی انکار سننے کے لیے، ہاں ٹھیک ہے اوکے، ہاں میں بھی یہی چاہ رہی تھی کہ آپ گھر میں آرام کریں. نہیں، یہ حسن سلوک نہیں ہے. حسن سلوک کیا ہے؟ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ چلتی، آپ کے چلنے سے برکت ہو جاتی. ہمارے منہ سے یہ جملے کیوں نہیں نکلتے ماں باپ کے لیے؟ نکلیں گے تو ماں باپ کتنا خوش ہوں گے. چند دن کے مہمان ہیں. بہرحال یہ حقیقت ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے کس نے پہلے جانا ہے، لیکن ایک نیچرل فینومینا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. ماں باپ پہلے جاتے ہیں زندگی سے، کم ہی ہوتا ہے اولاد پہلے جاتی ہے. اللہ نہ کسی ماں باپ کو اولاد کی آزمائش دکھائے. ماں باپ چلے جائیں گے، چند دن کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں. جس کے گھر میں ماں باپ موجود ہیں اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. اپنے ماں باپ کی قدر کرے اور اپنے لیے جنت کما لے. تو اللہ نے کیا کہا کہ یہاں تک کہ جب انسان اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر کیوں مینشن کی؟ اس لیے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر انسان کی مینٹل میچورٹی کی عمر ہوتی ہے. تو کیا اس نے کہا اب یہ کیسا انسان ہے جو نیک انسان ہے، اور وہ کیسی دعا کرتا ہے 40 سال کا انسان؟ 40 سال کے انسان کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ دو نسلوں کو، 2 جنریشنز کو تھامے ہوئے ہوتا ہے. ایک طرف اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے، دوسری طرف اس کے اپنے والدین ہوتے ہیں. اور اگر اس کے اندر حلم ہو، اگر اس کے اندر حلم کے ساتھ ساتھ میچورٹی کے ساتھ ساتھ علم کی طاقت ہو، ہدایت کی طاقت ہو، تو وہ بہترین متقی انسان ہوتا ہے. تو وہ دعا کیا کرتا ہے؟ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں. نعمت دینے والے کو پہچانوں، نعمت کا صحیح جگہ پر استعمال کروں. اللہ کا بندہ ایسے دعا کرتا ہے. اللہ نے ماں باپ دیے ہیں تو میں ماں باپ کی قدر کرنے والی بنوں. اللہ نے اولاد دی ہے تو میں اولاد کو صدقہ جاریہ بنانے کی فکر کروں. اور یقیناً یہ حقیقت ہے، یہاں پر جو کہا مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں. حقیقت ہے کہ والدین کی نعمتوں سے میکسیمم فائدہ اولاد اٹھاتی ہے. والدین خود بھی نہیں اٹھاتے اپنے مال سے اتنا فائدہ جتنا ان کے مال سے ان کی اولاد فائدہ اٹھاتی ہے. آپ دیکھیں ہم سب جن کے بچے اسکول گوئنگ ہیں یا یونیورسٹی گوئنگ ہیں، آپ کے مال کا ایک بڑا اماؤنٹ آپ کے بچوں کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے، اور ماں باپ دل کھول کر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ بس اب میں نے تم پر خرچ کر دیا، اب تم مجھے پے بیک کرو گے بڑے ہو کے، اب جب تم اپنے پروفیشنل کو اپنا لو گی تو تم نے مجھے پے بیک کرنا ہے. کوئی ماں باپ ایسا نہیں کہتے. ماں باپ کی نعمتیں اولاد انجوائے کرتی ہے. تو ایسا بندہ جو ایسی دعا کر رہا ہے. اور کیا کہا اس نے؟ اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ اس کی فکر نہیں ہے کہ میرا نیک عمل جو ہے وہ دنیا والوں کو راضی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے دنیا والوں کی نظر میں میرا سٹیٹس نہ بڑھ رہا ہو، میری عزت نہ بڑھ رہی ہو سکتا ہے اسکول فرینڈز میں میری پاپولیرٹی کم ہو رہی ہو آپ کی بات پر عمل کرنے سے، لیکن ایسا عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں.
وہ نیکی جس سے آپ خوش ہو جائیں، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا اور مجھے سکھ دے. اولاد کو نیک بنائیں گے تو سکھ کیسے ملے گا؟ آخرت کا صدقہ جاریہ بنے گی اولاد. اولاد کا صدقہ جاریہ بننا ماں باپ کی قبروں کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنتا ہے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا. اور دوسرا کردار اس کے برعکس، جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا؟ بیزار ماں باپ سے، ماں باپ کی بات سننے کو تیار نہیں. ماں باپ بات کر رہے ہیں اور ٹیکسٹنگ کرنے میں مصروف. ماں باپ بات کر رہے ہیں اور کانوں میں ایک کان میں ایئر پلگ لگا ہوا ہے، پتہ چلا ایک کان سے بظاہر اماں کو لگ رہا ہے سن رہی ہے، سارا کنسنٹریشن دوسرے کان پر ہے. ایسے اولاد، بیزار اولاد والدین سے. خود کو عقل کل سمجھا. ماں کوئی بات سمجھا رہی ہے، آپ کو نہیں پتا نا، میں بتا رہی ہوں ایسے ہوتا ہے، مجھے پتا ہے. ایک تو آج کل کی اولاد کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. ایک زمانے ہماری جیسی جو اولاد تھی وہ جا کے ماں باپ سے پوچھتی تھی اماں یہ بتا دیں، اماں یہ بتا دیں. آج کل کے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں اماں آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا، میں بتاتی ہوں آپ کو کیسے کرتے ہیں. یہ انداز پسندیدہ نہیں ہے. اگر آپ کی ماں کو مثال کے طور پر کمپیوٹر نہیں آتا تو آپ یہ مت کہیں کچھ کرنا ہی نہیں آتا آپ کو. 1000 دفعہ سمجھایا کمپیوٹر کھولتے اور بند کیسے کرتے ہیں. آپ 1000 دفعہ سمجھا چکی ہیں، حالانکہ یہ 1000 دفعہ سمجھانا بھی ایگزیجریٹڈ ہے. شاید آپ نے 2 دفعہ ہی سمجھایا ہوگا. ہم تو یہ بہت ایگزیجریٹڈ جملے بولتے ہیں نا مبالغے کے اندر. 1000 دفعہ سمجھا چکی ہوں. آپ کی ماں کو کمپیوٹر استعمال کرنا نہیں آتا، آپ سکھائیں ان کو. مائیں پھرتی رہتی ہیں بیچاری، کوئی مجھے بتا دے کہ موبائل فون کو استعمال کیسے کرتے ہیں. موبائل فون ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، ان کو واٹس ایپ استعمال کرنے نہیں آ رہے ہوتے. پھر اللہ کی بندی اپنے دوستوں سے کہتی ہیں تم بتا دو کیسے استعمال کریں. کیوں؟ گھروں میں اتنی پڑھی لکھی اولاد، اتنی ہائی ٹیک اولاد اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو نہیں سمجھا سکتی. وقت نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا، بیزاری ہے ماں باپ سے. اللہ نے بالکل ایسے انسان کی یہاں باڈی لینگویج بتائی ہے. اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا؟ کیسا انداز ہے جب ماں باپ کہیں نیکی پر عمل کرنے کو. ہمیں پتا ہے ہم نے مرنا ہے، آپ ہماری فکر نہ کریں. ہمیں پتا ہے ہم نے کیا نیکی کرنی ہے اور کب نیکی کرنی ہے، آپ مت مجھے کہا کریں. یہ انداز، حالانکہ مجھ سے بہت سی پہلی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا. ماں باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. آپ دیکھ لیں کیسی باتیں کر رہا ہے. ماں باپ کی باتیں اس کو کیا لگ رہی ہیں؟ آبسلیٹ لگ رہی ہیں، بیکار لگ رہی ہیں، آکورڈ بیکورڈ لگ رہی ہیں ماں باپ کی باتیں. اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں تو ایج آف انلائٹمنٹ کا بندہ ہوں، سب باتیں میری اچھی سمجھدار ہیں. ماں باپ کی باتیں غیر اہم. یہ وہ انسان ہے جو قرآن کی تعلیم سے مروب نہیں ہوتا، دنیا کی تعلیم سے مروب ہوتا ہے. اس لیے اس نے قرآن کے ذریعے سے ماں باپ کی عزت اور قدر کرنا نہیں سیکھی. یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جس نے ماں کا دل دکھایا، جس نے باپ کا دل دکھایا، وہ یہ آیات پڑھ لے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہمیں والدین کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا بنائے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی شامل ہو جائے گا. بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں. دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے میں ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا بدلہ ان کو دے دے. ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. پھر جب یہ کافر لوگ آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی نعمتوں میں ختم کر چکے، ان کا لطف تم نے اٹھا لیا. اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. جو اللہ نے نعمتیں دی تھیں ان کو تم نے نیکیوں میں کنورٹ نہیں کیا. اپنے سٹیٹس کو، اپنے علم کو، اپنی ڈگری کو، اپنے حسن کو، اپنی ذہانت کو تم نے کہاں نہیں لگایا؟ اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں نہیں لگایا، اللہ کی کتاب کو پروموٹ کرنے میں نہیں لگایا. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کہہ دے گا کہ تم جاہل ہو. اللہ کی نظر میں ایسے سب لوگ جاہل ہیں. آج کفار کو اللہ ان کی محنت کا پھل دے دے گا، اور ان کی محنت کا پھل کیا ہے؟ عذاب، ذلت کا.
ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگزشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا، قال انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، مگر میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ قرآن الٹریٹ، جو جہالت برتنے والا ہے، چاہے بڑی بڑی ڈگری رکھنے والا ہو، بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہو، لیکن اگر قرآن نہیں آتا تو قرآن الٹریٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بڑی مضبوط قوم تھی یہ قوم عاد، لیکن ان کی نافرمانیوں کے اوپر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں نہ کیا۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، حضرت عائشہ سے روایت مروی ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ جب بادل آیا کرتے تھے تو لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے مکہ میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حضرت عائشہ کہتی ہیں پریشانی کے آثار آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں بادل کو دیکھ کے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بہت سی قوموں کو انہی بادلوں کی وجہ سے ہلاک کیا، اور یہ دیکھیں ان کا بھی یہی انداز کہنے کا۔ انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا۔ ہم بھی جب بادل دیکھیں اللہ سے ہر لمحہ دعا کریں، اللہ اپنی رحمت کی بارش بھیج۔ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہوا کا عذاب ہم آج سمجھ سکتے ہیں، ٹورنیڈو ہو سکتا ہے، کیا تباہی کرتا ہے، ٹوئسٹر جن کو کہتے ہیں آج، کیا تباہیاں پھیلاتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کیسے کس قوم کو تباہ کرنا ہے، اللہ اسی طرح اس قوم کو ویسے ہی تباہ کرتا ہے، اور اللہ کے لیے ہزاروں لاکھوں کی قوم کو تباہ کر دینا سیکنڈز کے اندر کوئی مشکل کام نہیں۔ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو کچھ تم لوگوں کو نہیں دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں، دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیرے میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو کیا کریں؟ اپنے کان کو، اپنے ناک کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو قرآن کے پیچھے چلا دیں۔ پھر دیکھیں اللہ ان کے ذریعے آپ کو اور مجھے کیسے شکر کرنے والا بناتا ہے، کیسے اللہ مجھے اور آپ کو ان کے ذریعے جنت کمانے کے مختلف طریقے سکھاتا ہے۔ اللہ نے بار بار ان لوگوں سے کہا جن تک تعلیم آ گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں نہ لگایا۔ جنہوں نے قرآن سن لیا تھا ان پر اب ذمہ داری آ گئی ہے۔ اب آج جتنے بھی ہم سب لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، اگر ہم نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کا دل دکھایا ہے تو ہم آج سے ارادہ کر لیں کہ ہم پہلے تو جا کر ان کو سوری بولیں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے کچھ خاص کریں گے۔ آپ ان کے پاس کوئی تحفہ لے کر چلی جائیں، آپ کے شہر میں نہیں رہتے، آپ ان سے فون پر ان سے بات کریں۔ آپ اگر جو ہیں چھوٹی ہیں، ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، آپ ان کے کسی کام کو ان کے لیے کریں، جو کام آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے ایکسٹرا گروسری کر دیں، ان کے بغیر کہے ان کے گھر چلی جائیں، ان کے بغیر کہے ان کو وقت دیں، جو کر سکتے ہیں کریں، اس لیے کہ جس وقت علم آ جائے اسی وقت عمل کر لینا چاہیے۔ لوہا گرم ہو تو اس پر چوٹ لگائی جاتی ہے تو وہ اس شیپ میں آ جاتا ہے جس شیپ میں آپ اس کو لانا چاہتے ہیں۔ لوہا ٹھنڈا ہو جائے، آپ اس پر چوٹ لگاتے رہیں، آپ ضربیں لگاتے رہیں، آپ اس کو ہیمر سے ٹھوکتے پھوکتے رہیں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب دل نرم ہو اس وقت عمل کر جائیں، ورنہ اسی کیٹیگری میں انسان آ جائے گا کہ اس نے اللہ کی آیات سنی اور عمل نہ کیا، اور اپنے عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنا معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے ہوئے تھے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بت ان کو مشکلات میں بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، ان کے بتوں کو بھی ان کے ساتھ تباہ اور برباد کر دیا۔ ہم کراچی والے، ہم کہتے ہیں ہم تو کسی بت کو نہیں پوچھتے،
حالانکہ ہم نے بھی بڑے بت اپنے سینوں میں چھپا کر رکھے ہیں، اور بعض دفعہ تو شرک کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی اور میرے گھروں میں کام کرنے والی عورتیں اس شرک میں مبتلا ہیں تو آپ کی اور میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تک علم پہنچائیں، ہم ان کو سمجھائیں۔ کراچی کے اندر عام طور پر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں سائیکلون دور دور سے نکل جاتا ہے، سائیکلون آ رہا ہے، سائیکلون آ رہا ہے، سائیکلون آ رہا ہے، اور پھر کیا آپ کو کہیں سے سننے کی آواز ملتی ہے کانوں پر، عبداللہ شاہ غازی کے بازار کی وجہ سے سائیکلون کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شرک کا عالم ہے۔ جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں وہاں یہ شرک ہے تو آپ اور میں خاموش بیٹھے رہیں گے، خاموش تماشائی بنے رہیں گے، گونگا ایمان، گونگی تبلیغ کیسے ہوگی آپ کی اور میری؟ بولنا پڑے گا، حق کو تو آرٹیکولیٹ کرنا پڑتا ہے، حق کا تو اعلان کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا، ورنہ پھر وہی انجام ہوگا جو انجام اس بستی میں اس شخص کا ہوا تھا جو 80 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اقلب علیہا، اس کے گھر سے عذاب کا آغاز کرو، اس لیے کہ اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی تھیں اور اس کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا تھا، اس کو برا نہیں لگتا تھا، وہ اللہ کے بندوں کو میرے راستے پر نہیں بلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والوں میں اور تبلیغ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ طائف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مایوسی سے، بہت ہی طائف کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکلیف دہ تھا، لوگوں نے آپ کی تبلیغ سے انکار کر دیا تھا، آپ کو سننے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ کے رسول بہت ہی بجھے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے نکلے تھے، اور وادی نخلا میں آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جہاں پر روایات میں آتا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اسکالرز بتاتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جب وہی آنا شروع ہوئی تو ہم جانتے ہیں کہ آسمان کے اوپر پہرے بٹھا دیے گئے تھے، شیطان اور جن جو تھے وہ وحی کے اترتے وقت اور وحی کے نازل ہوتے وقت وہاں موجود نہ رہ سکتے تھے، وہاں سے سنگن نہیں لے سکتے تھے۔ تو جنوں کو پریشانی ہوئی کہ آخر کیا چیز ایسی آسمانوں کے اوپر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں جس کی وجہ سے اتنے سخت پہرے بٹھائے گئے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں مختلف گروہ بنا کر زمین میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا چیز خاص ہے جو آسمانوں سے زمین کی طرف آ رہی ہے جس کی وجہ سے اتنی ہائی سیکیورٹی الرٹ ہوا ہے۔ تو ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ اس مسجد کی طرف پہنچا وادی نخلا میں، اور اس نے وہاں سنا کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز میں تلاوت کرا رہے ہیں، اور جب انہوں نے وہاں پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، قالوا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، یعنی جو سمجھنے کے لیے سننا چاہے گا وہ خاموشی سے سنے گا، اس کی زبان بھی خاموش ہوگی، اس کا دل بھی خاموش ہوگا، اس کے دماغ کے ارادے اور جذبات بھی خاموش ہوں گے، اس کا دل اور دماغ آپس میں باتیں نہیں کر رہا ہوگا، خاموشی اختیار کرے گا۔ اور طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے تھے کہ آپ کی جو جوتے تھے وہ لہو لہان ہو گئے تھے، اس کے اندر خون آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ اگر انسان آپ کی بات نہیں سنیں گے، اللہ ایک اور مخلوق کو بھیج دے گا جو غور سے آپ کی بات سنیں گے۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ آپ دیکھیں ادھر انہوں نے سنا، ادھر تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ ہم کہتے ہیں ابھی تو میں خود ہی عمل نہیں کر رہی تو میں کیسے لوگوں کو جو ہوں اچھائی کی طرف بلانا شروع کر دوں۔ ہم کہتے ہیں ابھی تو مجھ میں اتنی خرابیاں ہیں۔ یقیناً گراس ڈسکرپنسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا ہے کہ آپ اور میں پرفیکٹ انسان نہیں بن سکتے، ہمیں پرفیکشن نہیں آ سکتی، کوئی نہ کوئی کمی خرابی ہم میں رہے گی۔ اپنی اس کمی خرابی کو دور کرنے کے ارادے کو رکھ کر انسان تبلیغ کرتا رہے۔ ادھر انہوں نے سنا، ادھر ہی اپنی قوم کی طرف تب مبلغ بن کر پلٹ گئے۔ انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے، حق اور راہ راست کی۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو، یعنی اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس پر ایمان لے آؤ، اور اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، تمہیں عذاب علیم سے بچائے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، نہ وہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے، نہ اللہ کو ذکر کر سکتا ہے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا سکیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اسکالرز کا کہنا ہے کہ قیامت میں جنوں کا بھی حساب کتاب ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یغفر لکم من ذنوبکم، تم اس پر ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو جنوں کا بھی حساب کتاب ہوگا۔
اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بنائے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں، ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ یعنی کنٹینیوٹی آف کانشیسنس ہوگا انسان کا، اس وقت انسان پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ فصبر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ تو اپنی حجت پوری کر کے رہے گا، آپ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیے اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا جسے دنیا میں ایک دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بلاغ، بات پہنچا دی گئی، اللہ نے تو حجت پوری کر دی، اللہ مجھے اور آپ کو نافرمانوں میں شامل نہ کرے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ ہم کہیں اللہ مجھے نافرمان نہیں بننا، اللہ مجھے قرآن پڑھنے والا بننا ہے، اللہ قرآن پڑھنے کے بعد مجھے عمل کرنے والا بنا دے، اللہ اس قرآن کی رسی سے مجھے جڑ جانے والا بنا دے، ہوا حبل اللہ المتین، اللہ اس رسی سے مجھے اور آپ کو چپک جانے والا بنا دے۔ سورہ محمد مدنی سورت ہے۔ سورہ محمد کے اندر جنگ کی کچھ اسٹریٹجیز آپ کو نظر آئیں گی۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اس چیز کو مان لیا انہوں نے جو محمد پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے۔ اللہ نے صلاحیتیں بتا دیں کہ اللہ نے تم کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان سے نیکی کما لو، اپنی فیکلٹیز سے، اپنی کیپیبلٹیز سے زندگی کے اندر لگا کے اللہ کے سامنے حجت پیش کر دو کہ اللہ ہم نے تو کوشش کر لی، اب تو ہم نے اس انذار کا حق بھی ادا کر دیا، یعنی ہم نے اس انذار کو اپنے اوپر لے لیا۔ پس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو جنگوں کا معاملہ رکھا ہے، جنگیں ڈیفینسو بھی ہوئیں، اوفینسو بھی ہوئیں، اور اسلام کا جو جنگ کا قتال کا رول ہے وہ یہی ہے، ہیو وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس۔ اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے مجھے اور آپ کو، پہلے ہی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، جاہدہم بہ جہادن کبیرہ۔ پہلا جہاد کیا ہے؟ تبلیغ کا جہاد، زبان کا جہاد، قلم کا جہاد، عمل سے جہاد، اخلاق سے جہاد۔ تو برائی کا زور توڑنا اگر ہوگا، اگر تبلیغ سے برائی نہیں ختم ہوگی تو سورہ نور میں آپ کو سزائیں دے دی گئیں، یہ سزائیں نافذ کرو، اور سزائیں نافذ کرنے کا مقصد بتا دیا گیا تاکہ انسان اس معاشرے کے اندر شریعت کو نافذ کر سکے، اور شریعت جو نافذ ہو اس کے نظام کی حفاظت ہو سکے۔ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ فیصلہ کن جنگ کرو تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اور اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام ڈسیسو وار کرنا چاہتا ہے، ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے، بات ادھر یا ادھر ہو جائے، رائٹ یا لیفٹ ہو جائے، جنگ کرو، فیصلہ کن جنگ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، بس چھوٹی چھوٹی طرح سے جو skirmishes بھیجے جا رہے ہیں، فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور اگر قیدی آئیں تو قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا یہاں پر معاملہ کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ اللہ کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو بلند کرنا چاہتا ہے جنگ کے ذریعے۔ جیسے آپ سانپ کو زخمی چھوڑ دیں تو کیا وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا؟ نقصان پہنچائے گا۔ تو نقصان دشمن کو ایسے ختم کرو تاکہ دشمن دوبارہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ان آیات میں کر دیا گیا۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نبٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ حقیقت بتا دی اللہ نے مومنین کو قرآن اور حدیث کے ذریعے کہ جنت تمہارے لیے تیار ہے، اور جنت کی تمام انفارمیشن اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کے ذریعے دے چکا ہے۔ اللہ مومن کو تھام لیتا ہے، اللہ مومن کو نیکی کرنے پر جما دیتا ہے، اور بتا دیا اللہ نے اللہ ان کا حال درست کر دے گا۔ جو اللہ کی خاطر آگے بڑھے گا، جو اللہ کی خاطر جہاد کرے گا، جو اللہ کی خاطر قربانیاں دے گا، اللہ اس کا حال درست کر دے گا۔ اللہ کہہ رہے وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ اس کا حال درست کر دے گا۔ ایمان نہیں ہے آپ کا اور میرا اللہ پر؟ جہاد کے 9 اینگلز آتے ہیں، ان میں سے قتال سب سے ٹاپ آخری لیول ہے۔ آپ کو اور مجھے تو پہلا نفس سے جہاد کرنا ہے، اپنی خاندان سے جہاد کرنا ہے، اپنے معاشرے سے جہاد کرنا ہے، اپنی خواہشات سے جہاد کرنا ہے۔ جب آپ کو مشکل لگے آپ یہ آیات پڑھیں۔ قرآن کی تلاوت انسان کو، اور قرآن کی تلاوت اس کو سمجھ کر قرآن کی تلاوت کرنا انسان کو بہت ہمت دلاتی ہے اس کے حالات کے اندر۔ اللہ نے کہا ہے جو اللہ سے سیدھی راہ پر آئے گا، جو اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ اس کا حال درست کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اور کیا کرے گا، یثبت اقدامکم، تمہارے قدم جما دے گا، اللہ تمہیں تھام لے گا۔ قدم جم جانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر سیکنڈ تھاٹس نہیں آئیں گے، اچھا اگر میں نہ کروں تو کیا ہے، اگر میں چھوڑ دوں تو کیا ہے، اچھا اگر میں 6 مہینے بعد کر لوں تو کیا ہے۔ نہیں، جب مومن کے قدم جم جاتے ہیں تو اس کو سیکنڈ تھاٹس نہیں آتے۔ مشکلات میں انسان چاہے اکیلا ہو، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرواتا ہے۔ انسان کا دل ٹھک جاتا ہے کہ اسلام ہی جو ہے وہ اصل میں میری کشتی ہے، اسلام ڈوبا تو میں ڈوبی، اسلام پار لگا تو میں پار لگی۔ یہ چیز ہے قدم جمانے کے اندر جو آتی ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو ان کے لیے بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے ہے کہ ایمان لانے والوں کا حامی اور ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی اور ناصر کوئی نہیں ہے۔ یعنی مشکل آتی ہے تو انسان گھبرائے نہیں، اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جیسے بچہ چلنا شروع کرتا ہے، کرالنگ سے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر ایک ایک قدم اٹھاتا ہے۔ جب بچہ نیا نیا قدم اٹھا رہا ہوتا ہے، ماں کیسے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے؟ پیچھے پیچھے کیوں چل رہی ہوتی ہے؟ جیسے ہی بچہ گرنے لگے گا ماں تھام لے گی۔ جب اللہ اپنے بندے پر مشکل حالات ڈالتا ہے، اللہ بھی ایسے ہی اپنے بندے کے ساتھ 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 ہوتا ہے۔ ایمان تو رکھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ایمان تو ہو کہ اللہ مجھے نہیں گرنے دے گا، ایمان تو رکھیں اللہ مجھے جو ہے وہ ذلت کا شکار نہیں کرے گا۔ ایمان کی ضرورت ہے، اللہ بھی اپنے بندوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اللہ نے بتا دیا اللہ تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں اللہ کے احکامات کے بارے میں شکوک نہیں آئیں گے جب تم 100% لائلٹی کے ساتھ اللہ کی کتاب کی طرف عمل کرنے والے بنو گے۔ والذین کفروا، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ کیسے؟ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔ جانور تو یہیں ختم ہو جائیں گے، جانوروں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے تو انسان بنایا تھا، لیکن اشرف المخلوقات ہونے کا انہوں نے حق ادا نہ کیا۔ انسان جب اشرف المخلوقات کے لیول سے نیچے گرتا ہے تو جانور سے بھی نچلی سطح پر آ جاتا ہے۔ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ انسان کی خوراک کی کیا حقیقت اور انسان کے لباس کی کیا حقیقت۔ جو لباس وہ پہنتا ہے وہ کیڑے کا لعاب ہے، ریشم، اور جو خوراک وہ کھاتا ہے وہ کیڑے کے پیٹ سے نکلتا ہے، شہد۔ تو یہ تو حقیقت ہے انسان کی، اور انسان اس کے اوپر کتنا اکڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنا ہے اگر زندگی کے اندر اللہ کی احکامات کی کوئی رمق نظر نہیں آتی۔ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں، صرف روٹی، کپڑا اور مکان میں زندگی گزرتی جاتی ہے، اور ہماری عوام کی اکثریت کو اسی کے پیچھے لگا دیا گیا۔ روٹی، کپڑا اور مکان، بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں پوری ہوتی کہ وہ اعلیٰ درجے پر کوئی کام کرنے کا سوچیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے۔
انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. یعنی مکے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ مکے والوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف سری ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون، پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کے میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت کا پانی کیسا ہوگا. ہو سکتا ہے جنت کا پانی H2O والا پانی نہ ہو. نتھرا ہوا پانی کیسا ہوگا؟ ہو سکتا ہے یہ گیسز سے مل کر نہ بنا ہو. کیا مزہ ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. یہ کون لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ یہ دے گا؟ اللہ پیچھے بتا چکا کہ اللہ نے جنت کے وعدے کس سے کیے ہیں؟ جس جنت میں نہریں بہ رہی ہیں دودھ کی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا. ذرا آپ دیکھیں دودھ کا ذرا سا ٹیسٹ بدلتا ہے تو دودھ کتنا بد ذائقہ ہو جاتا ہے. اور اکثر بچے تو دودھ پینا پسند ہی نہیں کرتے. اور ہمارے ہاں تو یہی بحث چھڑ گئی کہ ٹیٹرا پیک پئیں کہ فریش ملک پئیں. ٹیٹرا پیک پئیں تو فریش ملک والے کہتے ہیں لو اتنا پرزرویٹو ڈلا ہوا دودھ پی رہے ہو. اور اگر فریش ملک پینے بیٹھ جائیں تو لوگ کہتے ہیں لو جن گایوں کو انجیکشن لگائے ہوئے ان کے دودھ پی رہے ہو اور اتنا ان ہائیجینک دودھ پی رہے ہو. یہاں تو یہی کنفیوژن رہتا ہے کہ کون سا دودھ استعمال کریں. جنت میں اللہ نے کہا ایسا دودھ جس کے مزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اللہ نے ایسی بہترین جگہ بنائی ہے، نہریں بہ رہی ہیں وہاں پر ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی. یعنی جس کو پی کر لیور کلاسز نہیں ہوگا، جس کو پی کر عقل خراب نہیں ہوگی، جس کو پی کر عقل پر پردے نہیں پڑیں گے. اور کس چیز کی نہریں ہیں؟ نہریں بہ رہی ہیں وہاں پر صاف شفاف شہد کی. یعنی جنت کا جو شہد ہوگا اس کے لیے آتا ہے کہ وہ مکھی کے پیٹ سے نکلا ہوا نہیں ہوگا، الگ شہد ہوگا. اس میں ان لوگوں کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، آئسنگ آن دا کیک. اور کیا ہوگا؟ اور ان کے رب کی طرف سے بخشش، اللہ ان کو معاف کر دے گا. جو چاہو استعمال کرو، جتنی چاہو نعمتیں استعمال کرو. نہ اسراف کا ڈر ہوگا، نہ اللہ کی ناراضی کا ڈر ہوگا، نہ یہ ڈر ہوگا کہ کہیں کسی کا حق تو نہیں مار دیا. کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جنت میں ہمیشہ، جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ ڈالے گا؟ چائے کا ایک گرم سپ آپ پی لیں، آپ کی زبان ایسی جلتی ہے کہ 4 دن تک آپ کو کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. اللہ نے کہا ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی انٹسٹائنز تک کو کاٹ دے گا اندر سے. کیوں اللہ نے ایسا ان کو کیا ساتھ کیا؟ وجہ بتائی جا رہی ہے. وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ کہ انہوں نے سننے کا حق ادا نہیں کیا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں ابھی بھی انہوں نے کیا کہا، ابھی انہوں نے کیا کہا تھا. جو دین کے احکامات سنتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں کرتے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. غافل خالی برتن، ایسا خالی دل ان لوگوں کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا کرتا ہے. اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامت تو آ چکی ہیں. جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی. اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک پختہ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. افسوس ان کے حال پر. ان کی زبانوں پر اطاعت کا اقرار اور اچھی باتیں بہت کرتے تھے. محمد رسول اللہ، ہم آپ پر صدقے، ہم آپ پر واری، ہائے ہم مدینہ جا کے مر جائیں. ہم بھی تو ایسی ہی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں. موت آئے تو مدینہ میں آئے، مدینہ کی گلیوں میں بغیر جوتیوں کے پھرتا رہا ہوں، پتہ نہیں اور کیا کیا باتیں. اور جب جہاد کی بات آتی ہے، نفس کی خواہشات کو توڑنے کی بات آتی ہے، اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے سنتوں کو زندہ کرنے کی بات آتی ہے، تب عمل کے میدان میں فیلئر. 33% پر بھی نہ آنے والے، فیلئر شاید 1% اور 0% پر رہنے والے. کہا اللہ نے اطاعت کا اقرار اور اچھی باتیں. ہمارے ہاں بھی خوب باتیں ہوتی